المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھن دی توفیق عطا فرمائی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو اپنی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہون دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے خالق کائنات انہاں جھکے سراں نو اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائی میری عزیز محترم جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے ان آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق اور پھر فرشتیاں نو سجدے دا حکم اور ابلیس دا انکار کرنا اور پھر اودے کولوں سوال ہونا سجدے تو انکار دا سوال ہونا اور اس دا جواب دینا بڑی وضاحت دے نال ان آیتاں دے وچ اور آئندہ آیتاں دے وچ جڑا ہے اس دی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظاں وچ بیان فرمائی ہے چند ایک دنوں تو یہ تفسیر چل رہی ہے خلاصہ اور چند ایک نکات لے کے اج میں حاضر ہویا دعا ہے خالق کائنات سانو سنن دی توفیق عطا فرمائے اور سن کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز محترم خالق کائنات نے بیان فرمایا کہ اے انسان تیرے اتے ساڑھے بے شمار احسان نے خود ہی اپنے آپ تے غور کر کے ویکھ کہ تینوں اسی کتنی سونی صورت دے وچ تخلیق فرمایا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ تینوں تخلیق کیتا تینوں بنایا اور اس تو بعد سونی صورت عطا فرمائی پھر صرف اتنا ہی نہیں کیتا بلکہ تیرے جد امجد دے اتے اتنا بڑا احسان ہے کہ جس وقت اودی تخلیق ہوئی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جس وقت فرمائی گئی جس وقت پتلا تیار ہو گیا اپنی روح اسے وچ پھوکی گئی تو پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر فرشتیاں نو حکم ہویا کہ میرے اس آدم نو سجدہ کرو سب فرشتیاں نے بغیر چونو چراں اپنا سر سجدے وچ جھکا دیتا ایک بشریت دی اس سجدہ ایک نقطہ میں عرض کر کے اگے چلدا ہاں اس سجدہ جڑا ہے بشریت کو سجدہ نہیں ہو رہا سی میرے خالق کائنات نے جس وقت آدم دا پتلا بنایا اس وقت حکم نہیں ہویا کس نو سجدہ کرو بلکہ جس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام دے جسد اطہر دے وچ حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک دے وچ جس وقت روح مبارک رکھی گئی میرے محبوب دا نور رکھیا گیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نو سجدے دا حکم ہویا یاد رکھو کہ بشریت نو سجدہ نہیں ہے حالانکہ تعظیمی سجدہ ہے بشریت نو سجدہ نہیں بلکہ نبوت دا سجدہ ہے یہ نقطہ سمجھن والا ہے اور سمجھن والا ہے کہ بشریت نو سجدہ نہیں ہے بلکہ نبوت نو
اس نور نو سجدہ ہے۔ اور پھر تھوڑا جا نقطہ اور بھی بیان کر دیا، جس وقت رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام دے وچ اپنی روح پھونکی، قرآن پاک کے دوسرے مقام تے رب ذوالجلال نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس وقت جس وقت کیونکہ سارا معاملہ فرشتیاں دے سامنے اور ابلیس دے سامنے ہو رہا سی، چھپا کے یہ معاملہ نہیں ہویا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سب دے سامنے ہوئی ہے، اعلانیہ طور تے ہوئی ہے۔ تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نا، فرشتے ویکھ رہے سن، تو فرشتیاں نے تخلیق ہوندی بھی ویکھی اور حضرت آدم علیہ السلام دے جسد اطہر دے وچ نور محمدی نو جاندہ بھی ویکھیا، لیکن فرشتیاں نے سجدہ کیتا کیونکہ وہ بشریت نو نہیں ویکھ رہے سن، اس چار دیواری نو نہیں ویکھ رہے سن۔ چار دیواری دے اندر جڑا نور جگمگا رہا سی، سب فرشتیاں نے اس بشریت دے اس لبادے نو چھوڑ کے اس نور دی طرف توجہ کر لئی۔ اس نور نو ویکھ کے سب نے سجدے میں سر جھکا دیتا، لیکن ابلیس بشریت دے وچ اڑیا رہا، ابلیس چار دیواری دے وچ اڑیا رہا کہ بشریت ہے، یہ بشر ہے، اندر جھانک کے ویکھدا اس نو نور بھی نظر آ جاندہ، نبوت والا نور۔ اس نے بشریت دا انکار کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس تو سارے فرشتیاں نے سجدے میں سر جھکا دیتا، صرف ابلیس نے ہی سجدہ نہ کیتا۔ تو یاد رکھو میرے عزیز محترم، ایک محبت اللہ اور بھی نقطہ اتنے عرض کر جاواں، یہ بھی بڑا قیمتی نقطہ اور ہیرے ورگا نقطہ ہے۔ فرشتے نے ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، خاموشی دے نال کھڑا رہا۔ اتھے میرے عزیز محترم دو چیزاں ہوئیاں نے، ایک تا اللہ دے حکم دی نافرمانی، اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ نبوت دے متبادل اپنے آپ نو سمجھنا، نبوت دے برابر، نبی دے برابر اپنے آپ نو سمجھنا، نبی تو افضل اپنے آپ نو سمجھنا، بلکہ اس طریقے نال کہو کہ نبی تو اپنے آپ نو افضل سمجھنا، یہ دو چیزاں ہوئی ہیں۔ تو جس وقت سب نے سجدہ کیتا، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ نقطہ یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، خاموشی دے نال کھڑا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ دے وچوں، جنت دے وچوں اس نو دھتکاریا نہیں، نافرمان ہویا، خاموشی دے نال کھڑا رہا، لیکن اس دے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو اپنی جنت دے وچوں نہیں دھتکاریا۔ اللہ دی نافرمانی، اللہ دا حکم ہے کہ نماز پڑھو، صاحب استطاعت نو زکوٰۃ دا حکم ہے، لیکن کتنے نے نماز نہیں پڑھ دے، یہ ہے اللہ دی نافرمانی۔ کتنے نے زکوٰۃ ادا نہیں کر دے، صاحب استطاعت ہون دے باوجود غریباں دا حق مار دیں، یہ ہے اللہ دی نافرمانی۔ لیکن نافرمان ہون دے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو دھتکار نہیں دیتا۔ اس دی وجہ کی ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس دی وجہ یہ ہے کہ بعد وچ آن والے کوئی اس طریقے دا عذر پیش نہ کر سکن کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شیطان بیمار سی، شیطان سجدہ نہیں سی کر سکتا، شیطان نو کوئی بیماری لاحق سی، اس وجہ تو اس نے سجدہ نہیں کیتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ رب ذوالجلال نے شیطان دی نافرمانی دے باوجود شیطان دے نال کلام کیتا، اس سے کولو عذر پوچھیا، قال ما منعک، کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تینوں کس چیز نے منع کیتا ہے؟ حکم خدا بندی ہے اور تو سر نہیں جھکایا، تینوں اس سر جھکان تو کس چیز نے منع کیتا ہے؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرت، کہ جس وقت سب نو حکم ہویا سجدے دا تو سجدہ نہیں کیتا، اس دی وجہ کی ہے؟ کوئی دلیل پیش کر۔ تو جس وقت اس نے دلیل پیش کی تھی، قال انا خیر منہ، کہ میں اس تو زیادہ افضل ہاں، میں اس تو زیادہ افضل ہاں، کہ اے بشر ہے اور میں ناری ہاں، میں اگ دا بنیا ہویا اور اے مٹی دا بنیا ہوئے۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، اس نے جڑا موازنہ کیتا ہے نا، یہ بھی غلط کیتا ہے۔
کہ اگ جڑی ہے وہ مٹی تو افضل ہے. چند ایک وجوہات میں عرض کراں گا کہ جس تو سانو یہ پتہ چلے گا کہ اگ تو مٹی افضل نہیں بلکہ مٹی تو اگ افضل ہے. اگ تو مٹی افضل ہے، مٹی تو اگ افضل نہیں. موازنہ خود کر لیا جی. اس نے آخیا کہ میں اگ تو بنیا اور آدم مٹی تو بنے ہیں. یاد رکھو میرے عزیز محترم، اگ وچ بے قراری ہے، اگ وچ تڑپ ہے، لیکن مٹی دے وچ سکون ہے. ایک مومن جس وقت مردا ہے اس نو اگ دے وچ نہیں جلایا جاتا بلکہ اس نو مٹی دے وچ دفن کیتا جاتا ہے، کیونکہ مٹی دے وچ سکون ہے. اس وجہ تو مٹی جڑی ہے وہ اگ تو زیادہ افضل ہے. مٹی اگ تو زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. دوسرا نقطہ، مٹی دے وچ باغات پھل وغیرہ اگدے نے، فصلاں مٹی دے وچ اگدیاں نے، اگ دے وچ نہیں. اس وجہ تو مٹی اگ تو زیادہ افضل ہے. اور تیسرا نقطہ کہ مٹی اماندار ہے، امانت دار ہے، اور اگ خائن ہے، خیانت دار ہے. مثال دے طور پہ اسی گندم دا ایک دانہ اگر مٹی دے حوالے کریے، مٹی نو یہ امانت پکڑائیے، گندم دا ایک دانہ مٹی دے وچ اسی دبا دئیے، مٹی دے حوالے کر دئیے، تو کتنی گندم سانو عطا کر دیے. لیکن وہی گندم دا دانہ اگر اگ دے حوالے کر دئیے تو راکھ بنا کے سارے سامنے رکھے گی. انہاں وجوہات تو اگ تو زیادہ افضل اور اعلیٰ مٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اس نے موازنہ بھی جڑا کیتا وہ بھی غلط کیتا. اس نے آخیا کہ میں بہتر ہوں، میری پیدائش اگ تو ہوئی ہے اور آدم کی پیدائش مٹی تو ہوئی ہے. تو میرے عزیز محترم، اس آیا مقدسہ تو چند ایک نکات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. سب تو پہلا فائدہ، سب تو پہلا نقطہ جڑا پلے بنن والا ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان نو بڑی ہی سونی صورت اور اپنی پسندیدہ صورت دے وچ انسان دی تخلیق فرمائی. سب تو زیادہ پسندیدہ انسان دی شکل صورت انسان دا لبادہ ہے. تو انسان نو چاہیے کہ رب ذوالجلال کی پسندیدہ چیز جڑی ہے اس نو نہ بگاڑے. جڑی تخلیق رب ذوالجلال نے کیتی ہے اس نو نہ بگاڑے، اس نو سنوار کے رکھے. کیونکہ محبت دا تقاضا ہے، جڑا محبت دا دعویٰ کرے نا وہ دے واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم نو، اپنی صورت نو ویسا بنا کے رکھے جیسا اس نے محب نو پسند ہے. تو انسان دے واسطے ضروری ہے کہ جیسا رب ذوالجلال نے انسان نو بنایا ہے اور جیسا رب ذوالجلال نو انسان پسند ہے ویسا انسان نو بن کے رہنا چاہیے. اور کیسا انسان پسند ہے؟ انسان رب ذوالجلال نو صورت محمدیہ دے وچ پسند ہے. اگر داڑھی منڈا کے انگریزاں والی شکل لبادہ اوڑھ کے انسان سونا ہوندا کہ کوئی نبی ایسا عمل کر کے دکھاتا. کوئی نبی بغیر داڑھی تو دکھاؤ. اج بڑی بے رحمی دے نال اسی اپنیاں داڑیاں منڈا کے تے نالیاں دے حوالے کر دینے ہیں. خدا دی قسم اگر داڑھی نو اج تا سائنسی دور ہے، اسی اپنی شکل نو کمپیوٹر دے وچ تبدیل کر کے ویکھ سکتے ہیں. جڑے دوست داڑھی والے نے نا وہ کمپیوٹر دے وچ بغیر داڑھی تو اپنی شکل نو بنا کے ویکھن، خدا دی قسم عجیب و غریب لگے گی. وہ جڑے بغیر داڑھی والے نے وہ کمپیوٹر دے وچ اپنی شکل نو داڑھی لگا کے دیکھن تو خدا دی قسم اس شکل دی نورانیت تبدیل ہو جاتی ہے، نورانیت ود جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے رب ذوالجلال نو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ دے لبادے دے وچ اپنے آپ نو اوڑھنا پسند ہے. اور دوسری چیز اس آیا مقدسہ تو دوسرا نقطہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان نو مٹی دے نال پیدا فرمایا. انسان دی تخلیق مٹی تو ہوئی ہے. تو ہر انسان نو چاہیے کہ اپنی حقیقت نو پہچانے. تخلیق
مٹی دے نال ہوئی ہے اور مٹی دے وچ عجز و انکساری ہے، مٹی دے وچ تکبر نہیں ہے۔ تو انسان دی حقیقت مٹی ہے، زمین ہے، اور زمین دے وچ قرار ہے، بے قراری نہیں۔ انسان دی حقیقت اس زمین ہے، مٹی ہے، اور مٹی دے وچ امانت داری ہے، بے ایمانی نہیں۔ یہ چند ایک چیزاں میں پہلے بھی عرض کیتیاں نے کہ مٹی دے وچ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں صفتاں پائیاں جاندیاں ہیں، تو انسان دے وچ بھی جب تک یہ صفتاں پائیاں جان گیاں انسان ہے۔ جب تک انہاں صفتاں دے عمل کردا ہے انسان ہے، اور میرے رب ذوالجلال دا محبوب ہے۔ خالق کائنات نے انسان نو عجز و انکساری دا حکم دیتا ہے، تکبر دا حکم نہیں دیتا۔ انسان نو تھوڑا جا علم حاصل ہو جاوے، ساڈے عالماں دے وچ، ساڈے پیراں دے وچ میرے محبوب تو بڑا پیر کون ہے؟ کوئی دھرتی تے وکھاؤ تو صحیح۔ اج دے ساڈے پیر جڑے نے وہ کرسی تے ٹک کے بیٹھ جاندے نے اور مرید آ رہے نے ملن واسطے۔ خدا دی قسم میرے محبوب جنہ دی محبوبیت دے وچ، جنہ دی نبوت دے وچ شک دی گنجائش ہی نہیں، اگر کوئی غلام حاضر نہیں ہوندا میرے محبوب خود چل کے جاندے سن دے گھر۔ اور اتھوں تک ویکھیا ہے میرے محبوب جس وقت کوئی غلام بیمار ہو جاندہ وہ دی تیمارداری واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو پانی بھی بھر کے دندے سن۔ کوئی مثال دکھاؤ تو صحیح۔ میرے محبوب تو بڑا کوئی پیر ہے، اپنے آپ کو پیر کہلانا بہت آسان ہے، لیکن میرے محبوب دی سنت تے عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ساڈے وچ تکبر آ گیا ہے، رنگ برنگے طریقے دے نال تکبر آ گیا ہے۔ ایک انسان اگر وہ کولو دولت دا انبار ہے، مین وجہ یہ بھی ہے، کسی دے کولو علم دا انبار ہے، وہ اپنے آپ نو سب تو بڑا عالم سمجھتا ہے اور دنیا نو اپنے تو نکما اور حقیر سمجھتا ہے، اس دے وچ تکبر آ گیا۔ تو میرے عزیز محترم یہ انسان دی حقیقت نہیں ہے، انسان دی حقیقت ہے عجز و انکساری۔ آخر دے وچ ایک چیز میں عرض کر کے اجازت چاہواں گا، شیطان لعین کس وقت ہویا؟ جس وقت انہیں حضرت آدم علیہ السلام دے نو اپنے آپ تو ادنا سمجھیا اور حضرت آدم علیہ السلام نو اپنے آپ تو ادنا سمجھ کے خود اعلیٰ بن گیا، اس وقت دھتکاریا گیا۔ تو میرے عزیز محترم جس وقت کوئی انسان نافرمان ہوئے او دے واسطے امید کیتی جاندی ہے، او دے واسطے اس چیز کی امید کیتی جاندی ہے، گنجائش ہے میرے خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ کہ نافرمان ہے، یہ دے واسطے گنجائش ہے، کیونکہ ابلیس واسطے بھی گنجائش میرے رب ذوالجلال نے رکھی۔ جب تک خاموش رہا، سجدہ نہ کیتا، حکم خداوندی دی نافرمانی کیتی، اس وقت تک او دے واسطے گنجائش سی۔ میرے رب ذوالجلال نے نافرمانی دے باوجود اس نال کلام کیتا، لیکن جس وقت نور نبوت دا انکاری ہویا اس وقت خالق کائنات نے کی فرمایا کہ اج تو بعد تو لعین ہے، نکل جا، دھتکاریا گیا، میری جنت چو نکل جا۔ تو میرے عزیز محترم سبق سانو کی حاصل ہوتا ہے کہ نافرمان انسان جڑا ہے او دی توبہ دی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن نبی دا گستاخ جڑا ہے، جڑا انسان اپنے آپ نو نبی دے برابر سمجھے، جڑا انسان اپنے آپ نو نبی تو اعلیٰ اور افضل سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ او دی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھن دی، سمجھ کے دیوتے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔